اکبر کی 18 سال عمر تھی۔ اس وقت جب تجارت پہ گئے تو بیٹھے، تو وہاں بات پھر یہ ہوئی کہ اس نے دور سے راہب نے دیکھا، اس نے صدیق اکبر کو بلایا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ نے کہا ہمارے شہر کے ہیں، میرے دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا صدیق اکبر کی پہلے سے ہی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آخری نبی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے آپ کو پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس بیری کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور علامت ہے ہماری کتابوں میں، پھر آخری نبی اس بیری کے نیچے بیٹھے گا۔ بتائیں، یعنی جہاں جہاں تک حضور نے جانا تھا، جیسے جیسے بیٹھنا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی علامات اور نام بھی تفصیل کے ساتھ موجود تھے۔ 2 مرتبہ یہودیوں کا دین منسوخ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، دوسری مرتبہ ہمارے آقا نے کیا ہے، لیکن یہ قوم باز نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی بہترین کہ یہ کیسی قوم ہے، یہودیوں کا ذکر ہے تو آج آپ کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ اس قدر وضاحت کے بعد انہوں نے نہیں مانا، ہماری بات مانیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مدینے میں جب حضور تشریف لے گئے، وہاں ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سلام۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، حضور جب ہجرت کر کے گئے تو وہ حضور سے ملاقات کرنے آیا، اور اتنا اس کی عزت کرتے تھے، اتنا عزت کرتے تھے، بے حد احترام کرتے تھے سارے یہودی۔ آباء و اجداد سے وہ عالم تھا، یعنی اس کا باپ بھی عالم تھا۔ حضور کے پاس آیا، حضور سے سوال شروع کیے، امام الانبیاء نے سارے سوال کے جواب دیے۔ پھر حضور نے فرمایا آپ کجی نہیں رکھنی، فلاں فلاں میرا ذکر کتاب میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ خاموش ہو گیا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ ہی وہی رسول ہیں۔ سوچنے کی اس قدر تفصیل تھی۔ عبداللہ بن سلام کو حضور بڑے خوش ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب یہودی جو ہے نا اسلام لائیں گے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا میں ان کا عالم ہوں، ایک بھی اسلام نہیں لائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ آپ کو مانتے نہیں؟ انہوں نے کہا بہت مانتے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، میں اس قوم کو جانتا ہوں، وہ آپ سے کتنا حسد رکھتے ہیں، بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر طریقہ کوئی کریں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور جیسے آپ کی مرضی ہے، بہرحال میری بات وہ نہیں مانیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو ایسے کرتے ہیں، آپ کمرے میں ہو جاؤ، میں یہودیوں کے رؤساء کو بلاتا ہوں، ان سے سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں پوچھوں گا، جب وہ بات کر لیں گے تب بات کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چھپ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا، وہ دوڑتے آئے، سارے رؤساء بیٹھ کے حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ بڑا نیک تھا، وہ ہمارا رہنما ہے، بہت صالح اور نیک آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ جو کچھ آپ کو کہے مان جاؤ گے؟ یہودیوں نے کہا ہاں کیوں نہیں مانیں گے، مانیں گے، ضرور مانیں گے، وہ ہمارا رہبر اور رہنما ہے، ہماری کتاب کا عالم ہے، وہ سابقہ آخری نبی جس نے آنا ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، ساری معلومات ہے اسے، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر وہ اسلام لایا؟ انہوں نے کہا لایا تو ہم ہی لائیں گے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ باہر آؤ۔ عبداللہ باہر آئے، انہوں نے جب بات کی تو یہودی سیس پا ہو گئے، کہنے لگے اچھا تو فراڈیاں کرتا رہے ہیں، سانو دھوکھا دینا، تیرا پیو بھی فراڈی سی، تو بھی دھوکھے باز ہے، ہم سے میں دھوکھا دیتا ہے۔ ایک یہودی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سوچیں ذرا، رہبر و رہنما جس کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ روایات میں ہے چند یہودیوں کے علاوہ، درجن بھی نہیں ہے، چند یہودی، درجن سے کم ہے، 2-3 بار تاریخ میں لکھا ہے، چند یہودیوں کے علاوہ ایمان نہیں لائے، سارا کچھ انہیں معلوم تھا۔ اللہ نے اس وقت جب حضور تشریف فرما تھے، یہودی بھی مدینے میں تھے، اس وقت اللہ نے یہ آیات اتار کے فرمایا یہودیوں کو، یہ یہودیوں سے بات ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ آپ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بات آپ پر یہاں ہو گئی ہوگی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، اذکرو، یاد کرو نعمتی، نعمت سے نعمت، نعمت سے نعمت، آگے یہ نعمتی، میری نعمت، اللہ تی، وہ جو انعمتو، میں نے کی، جی انعمتا، انعمتما، انعمتم، انعمتو، انعمنا، میں نے انعام کیا، علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے اوپر، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر کی، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو، اوفو امر ہے، کیا ہے؟ سبق نمبر ہمارا جو 13 ہے وہ ہے امر ہے، آرڈر ہے۔ اوفو وفا سے بنا ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ معاملات میں پورا اترنا، کیا کرنا؟ آج وفا کا معنی بھی آپ کو سمجھ آ گیا نا، وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔
یعنی کسی معاملے میں آپ نے اسے وفا کیا، یعنی اس کے معاملے کو آپ نے پورا کر دیا، وفا کا معنی یہ ہوتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، عہد جانتے ہیں نا، میرا معاہدہ ہے، عہد ہے، تو تم پورا کرو میرے وعدے کو۔ یہ مانے میرا، عہد مانے عہد، با مانے کو، تم پورا کرو میرے عہد کو، وعدے کو۔ اوفی تو میں پورا کروں گا، اوفی نوفی، ٹھیک ہے، اوفی میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ، اِيَّا کا معنی خاص، یا مجھ سے، اِيَّا کا خاص، اور یا کیا ہوتا ہے میرا، ہمارا، ہم کرتے ہیں، تو یہاں ہوگا خاص مجھ ہی سے۔ فرحبون، ارہب، ارہبا، ارہبو، تم ڈرو نی مجھ سے، یہاں یا گرا دی ہے، اصل میں ہے نی، تو ڈرو تم مجھ سے، خاص تم مجھ ہی سے ڈرو، خاص تم ہاں مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اگلے والی آیت پڑھ کے پھر تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں کہ اس عہد سے مراد کیا ہے، اور بنی اسرائیل کا تو آپ نے ذکر سنا، یہودی ہیں۔ وَآمِنُوا صفحہ نمبر 112 ہے۔